نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آیت نمبر 41 سے ہم کریں گے سورہ بنی اسرائیل۔ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق صرفنا صاد را فا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، پھر کر لاتے ہیں نہ ہم فی میں حاضہ اس میں القرآنی قرآن میں، یعنی ہم بات کو پھر کر الگ الگ طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، چیزوں کو سیم ٹاپک کو الگ الگ طرح سے سمجھاتے ہیں، لی تاکہ یذکروا وہ ذکر کریں، یعنی کہ وہ اس کو سمجھے۔ ذکر کرنے سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا، یا بار بار اس چیز کا ذکر کر کے تو وہ چیز اچھی طرح یاد دہانی ہو جائے اس چیز کی، تاکہ وہ ذکر کریں۔ وما مگر نہیں، یزیدہم زائی واو دال سے ہے، زود زیادہ بھی اسی سے ہے، اور ہم لیکن وہ زیادہ ہو جاتے ہیں یا زیادہ کر دیتا ہے ان کو، الا مگر نفورا یعنی ان کے نفر میں۔ نفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، پٹ آف ہونا، جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز سے نفرت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن کے ٹاپکس ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے نہیں، اسے کہیں پر کویشچن پوچھ کے، کہیں پر اگزامپل دے کر، کہیں پر یعنی سوچ بچار کر کے، کہیں پہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں دکھا کر، کہیں پہ پیچھے کی کوئی سٹوری سنا کر، کسی اور پروفٹ کا قصہ سنا کر، کسی اور قوم کے بارے میں بتا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کو بہت طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ چیزیں باتیں سمجھ آ جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پریکٹس میں لائیں۔ لیکن ہر کوئی اس کی ریمائنڈر سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مچھر کی اگزامپل دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ مطلب قرآن ہے تو جیسے مذاق اڑانے والے یا جن کو اس سے کچھ سیکھنا نہ ہو تو وہ کہتے ہیں بڑی کوئی پروفاؤنڈ بک ہونی چاہیے اور یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں مچھر کا اور اس طرح کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس طریقے سے چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے لیے کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے بات کو، اور ریپیٹیشن بھی اسی لیے ہے۔ لیکن اسی سے کچھ لوگ بہت زیادہ ہدایت پاتے ہیں اور اسی سے بہت زیادہ لوگ، اکثر لوگ جو گمراہی پاتے ہیں، یعنی گم ہو جاتے ہیں، لاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر بھی اسی طرح کا ذکر ہے کہ چاہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بات کو پھیر کر طریقے سے، ہر طریقے سے لا کر دکھایا ہے تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ الٹا زیادہ بھاگنے کا سبب بن جاتا ہے، وہ اس سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ 42 ہے آیت، قل آپ کہیے، لو اگر کانا ہوتے، معہو اس کے ساتھ، آلہتن الہ کما جیسے، یقولون قاف و لام سے ہے یعنی وہ کہتے ہیں، اذن پھر، لب تغو بغی سے ہے یعنی ڈھونڈنا، پہنچنا، اس کے وہاں تک رسائی کرنا، تو البتہ ابتغوا بغی کرتے، پہنچنے کی کوشش کرتے، الا طرف، ذل عرشی عرش والے کے پاس، عرش کے لیے، سبیلا راستہ۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے اس چیز کو سمجھایا ان کو کہ ایک سے زیادہ گاڈ، ایک سے زیادہ الہ کیوں نہیں ہو سکتے، اس کی لاجک بھی بتائی کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اول تو ایسا ہے ہی نہیں، لیکن فرض کریں کہ جیسے وہ کہتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوتی بھی تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ملٹیپل الہ ہوں، ایک سے زیادہ الہ ہوں، اور وہ ان میں لڑائی نہ ہو رہی ہو کہ کوئی کہے کہ دن کتنے بجے کتنا لمبا ہونا چاہیے، رات کتنی لمبی ہونی چاہیے، آج ایسے ہونا چاہیے، آج موسم ایسے ہونا چاہیے۔ ان کے ایک تو ہم پہلے یہ پڑھ چکے نا کہ ان کی کلیشز ہوتے، لڑائی ہوتے۔ اب بھی جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 42 میں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ
وہ تو پھر اونچائی پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب میں پھر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا. اگر ایک سے زیادہ گاڈ ہوتے، ایک سے زیادہ الہ ہوتے، تو وہ اس بات پر وہ نہ ہوتے کہ سارے خدا برابر ہیں. ان میں سے پھر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا کہ ہم ٹاپ پر ہیں، یا ہماری زیادہ طاقت ہے، یا ہماری زیادہ پہنچ ہے، رسائی ہے. جس طرح دنیا میں بھی جب حکمران ہوتے ہیں کافی، ان میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر بھی بازی لے جانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایریا کو کور کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم حکومت کریں، ادھر بھی ہم اپنی کالونی بنائیں، ادھر بھی ہم یہ کر لیں. بتائی گئی ہے کہ ایک ایگزامپل لے لو کہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر خدا بھی ایک سے زیادہ ہوتے تو اس طرح سے معاملہ چلتا رہتا. اس میں بھی ہر خدا اونچا، سب سے اونچا ہونے کی کوشش کرتا کہ باقی سب میرے نیچے ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تلاش کرتے الہ طرف ذل عرشی، یعنی عرش کے لیے سبیلا، ایک راستہ ڈھونڈتے. سبیلا کا روٹ ہے سین با لام، یعنی کہ یہ چیز ایک پروف کرتی ہے. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک، جیسے پیچھے کہا نا کہ سر رفنا، بات پھیر پھیر کے لاتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے سمجھاتے ہیں. تو 42 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے واحد ہونا ایک لاجک کے ساتھ سمجھایا ان کو. پھر آیت نمبر ہم 43 دیکھتے ہیں. سبحانہ، سین بحا سے ہے یعنی پاک ہے وہ اور تعالی، عین لام واو سے ہے، علو یعنی اوپر ہونا، و تعالی اور اونچا ہے، عما دو لفظوں سے بنا ہے، عن اور ما اس سے، جو یقولون قاف و لام وہ جو کہتے ہیں، علوفن کبیرہ. علو وہی عین لام واو سے ہے یعنی اونچا، کبیرہ کبر سے ہے یعنی وہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر میں بھی وہی روٹ ہے نا، کبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ملٹیپل خدا ہو نہیں سکتے، اور اگر ہوتے بھی تو ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ وہ ان سب سے اونچا ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے. یعنی جس چیز میں جس طرح کی چیزیں وہ اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت اونچا اور بہت بالا اور بہت برتر ہے جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. اور سبحانہ ہو کا کہ مطلب یہ ہے کہ پاکی، اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی عیب سے، کسی کمی سے، اللہ کے اندر کوئی ویکنیس نہیں ہے کہ ساری چیزوں کی حکمرانی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، یا سسٹیننس نہیں کر سکتا، یا ہر چیز کو چلا نہیں سکتا، یا کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، یا نیند آ جائے گی. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آیت نمبر 44 ہے، تسبحو لہو یعنی تسبحو تسبیح کرتی ہے، لہو اس کے لیے، السماوات آسمان، السبع سات یعنی 7 آسمان بھی تسبیح کرتے ہیں، والارض اور زمین، ومن اور جو کچھ فیہن ان میں ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے. کس طریقے سے آگے بتایا گیا ہے، وَإِن اور نہیں ہے، من سے، شیئن کوئی چیز، الا سوائے، یسبحو جو تسبیح کرتی ہو، بحمدہ اور اس کی تعریف کرتی ہو، حامیم دال سے ہے، ولیکن لیکن، لا نہیں، تفقہون قاف ہا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم فقہنا فی الدین سمجھ، تو یہاں پر ہے لا نہیں، تفقہون تم سمجھ سکتے، تم فقہ حاصل کر سکتے کس چیز کا، تسبیحہم ان کی سب کی تسبیحوں کی. یعنی ہر شے 7 آسمان میں اور زمین میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اب اس کا میننگ بتاتی ہوں. انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، کانا ہے، حلیماً غفورا، اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، بہت غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. تو یہاں پہ ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے نا، تو اس میں ایک تو یہ کہ اسی آیت کے سیکنڈ پارٹ میں بتایا گیا نا کہ اس کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے. تو تسبیح کے یہاں پہ 2 طریقے سے معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یعنی بالکل پرائمری جو طریقہ بات ہے کہ
تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، حمد و ثنا کرنا، یعنی قولی طور پر، مقالی، منہ سے بولنے والی، قول والی، تو ہر شے تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح کو کیسے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہر ایک کی بولی فرق ہے، اور کچھ کی تو بولی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب پلانٹس اگر کرتے ہیں تو ہمیں پودوں کی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جانور اگر تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہمیں ان کی لینگویج پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں. کلاؤڈز اگر کرتے ہیں تو پانی اگر کرتا ہے، ریورز کرتے ہیں، یہ سب چیزیں، یعنی چاہے وہ چونٹی ہے، چاہے وہ سمندر کی مخلوق ہے، ہر مخلوق، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے. ایک تو مقالی ہو گیا نا، اور ایک یعنی حالی، ٹھیک ہے، یعنی اپنے حال سے تسبیح بیان کرنا. اپنے حال سے کیسے تسبیح بیان کرنا؟ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کی جو گروتھ، اس کا جو روٹین، اس کا جو کھانا پینا، یعنی اللہ نے جس طریقے سے، جس چیز کے لیے اسے پیدا کیا، جس حالت میں رہنے کے لیے پیدا کیا، وہ ویسے ہی مطلب وہی چیز کھاتا پیتا ہے. اگر ویجیٹیرین بنایا اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کو گوشت کھانے والا بنایا تو وہ چیز کرتا ہے، شکار کرتا ہے. اگر وہ اس کو گراس کھانے والا بنایا، یعنی جانوروں کی بات کریں، یا اس کے جو سسٹمز بنائے ہیں، تو وہ اپنے حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تسبیح کے دوسرا معنی ہوتا ہے تیرنا، یعنی کہ جب آپ دیکھیں گے نا پلانٹس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، اور جو سورج، چاند، یعنی کہ جو بھی اللہ کی کائنات میں، یہ بھی تیر رہے ہیں. چاہے ہوا میں تیرنا ہوتا ہے یا پانی میں تیرنا ہوتا ہے. زمین پہ جو چلنا ہوتا ہے نا، وہ چلنا ہوتا ہے، تو پانی میں بھی تیرا جاتا ہے، ہوا میں بھی. تو سین بہا جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو چیز، چاہے وہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹرانز بھی ہوتے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ تم سمجھتے نہیں ہو. یعنی ہر ایک کا اب جا کے انسانوں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، سائنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسا ایٹم بھی ہوتا ہے، اچھا سیل جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اچھا یہ پلانٹس ہیں، اچھا یہ چیزیں ساری، مطلب اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا گیلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، کتنے ہیں، کیا ہے. تو سینڈ جو ریت کی جو گرینز ہیں اس کے اندر کیا ہے، پانی ہے اس کے اندر کیا ہے. تو یہ سب چیزیں اپنے حال سے، جس طرح سے وہ زندگی، جس طرح سے وہ گزارے ہیں، یعنی جس طرح سے ہم میگنیٹس پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایٹمز جو ہیں اس کے اندر اللہ الیکٹرانز کس طریقے سے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں، یا کس طرح سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ریپیل ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں. تو اپنے حال سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنایا ہے، وہ بذات خود تسبیح بیان کرا. یعنی وہ کسی چیز کے پرفیکٹ ہونا اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا نا. جیسے ایک کوئی پینٹنگ آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ واہ کتنا اچھا بنایا پینٹر نے. صرف آپ پینٹنگ کی تو نہیں تعریف کرتے نا، آپ ساتھ میں جب آپ پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو بیسکلی پینٹنگ خود ہی تو نہیں بن گئی، آپ پینٹر کی تعریف کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب کائنات کی چیزوں سے ہم فیسینیٹ ہوتے ہیں تو ہم گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ تسبیح، وہ چیز اپنے وجود کی وجہ سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم 45 پڑھتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، قرأت، قاف را حمزہ ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہو، القرآن، قرآن، جعلنا، ہم نے بنایا، بینکا، درمیان کا تمہارے، و بینا، اور درمیان، الذین، ان لوگوں کے، لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائے، بالآخرتی، آخرت پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھتے ہو، تم کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اور کس کے درمیان بناتے ہیں؟ جو پڑھنے والے کے اور ایمان نہ لانے والے کے درمیان کیا بناتے ہیں؟ حجابن، ہا جیم با، حجاب ہوتا ہے نا کور. کیسا حجاب؟ مستورہ، سین تارا، سطر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی جو چھپانے والی چیز ہوتی ہے نا. سطر کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا. تو ایسا حجاب جو چھپا ہوا ہے، یعنی اس طرح نظر نہیں آتا حجاب کہ کوئی پردہ نہیں اصل میں کپڑے کا گرتا. جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوں تو اس لوگوں کے آگے کپڑا گر جائے یا کوئی کور آ جائے جو ایمان نہیں لاتے. لیکن ایک ایسا چھپا ہوا سا پردہ جو نظر نہیں آتا، جو کوئی مٹیریل کا نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا پڑتا ہے کہ وہ وہاں تک جاتی نہیں ہے، سیپ نہیں کر سکتی. جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ میں کوئی بات کروں تو اس کے اندر چلی جائے، گھس جائے. تو وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا، ان کے
ساتھ جیسے ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ غشاوتن، یعنی کہ وہ ان کے آنکھوں کے آگے پڑتا ہے، ان کے کانوں میں پڑتا ہے، ان کو سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے وہ خود بھی منہ سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلف ہے، غلاف، جیسے تکیہ غلاف ہوتا ہے، یعنی کور ہے اس کے اوپر، تو اندر کوئی چیز تمہاری جائے گی نہیں بتائی ہوئی، یا آلریڈی ہمیں جو پتہ ہونا ہے وہ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، جیسے کہ ابھی آیت ہم نے شروع کی، یہ ٹاپک سارا قرآن سے ریلیٹڈ آپ دیکھیے کس طریقے سے ہے۔ تو 41 میں یہی بتایا گیا نا کہ جب ہم قرآن میں پھیر پھیر کے بھی لاتے ہیں تو کچھ لوگ اس سے منہ موڑ کے پک جاتے ہیں، وہ ان کے لیے اور اریٹیٹ کرتی ہے ان کو یہ چیز کہ کیوں ریپیٹیشن ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایمان جو نہیں لاتے نا، تو یہی کتاب ان کو اس طریقے سے اپیل نہیں کرتی، اور ایسے جیسے ایک حجاب سا آ جاتا ہے ان کو، ان کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، ان کو چند آیات سن کر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں، ان کو ایک دم سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ تو پھر آیت نمبر 46 پڑھتے ہیں، وہ اور جعلنا بنایا ہم نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں پر، کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اکنتن، کیف نون نون سے، اس کا مطلب بھی کور کرنا ہوتا ہے، یعنی چھپانا ہے، کسی چیز کو کور کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنایا ان کے دلوں پر اکنہ، ان تاکہ یفقہوہ، یعنی لا تھا یہاں پر لیکن اس کا مطلب یہی ہے، اگر لا ہوتا تو کیا میننگ ہوتا کہ نہ وہ سمجھ سکیں، یفقہو فا قاف ہا، فقہ، سمجھنا کسی چیز کو، کہ نہ وہ سمجھ سکیں، یعنی پردہ لگایا ہم نے ان کے دل پر تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں، وفی، اور وہ اس میں آذانہم، حمزہ زال نون، یعنی ان کے کان، وقرا، واو قاف را، یعنی اس میں وزن پڑتا ہے، یا کیا ہے، جیسے ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا کہ ان کے آگے ایک حجاب سا آ جاتا ہے۔ اور اسی سے ریلیونٹ ہم نے جو بات پڑھی تھی سورہ البقرہ میں کہ ان کے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے، یا ان کے کانوں میں سنائی نہیں دیتا، یعنی کہ ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سن نہیں پاتے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی برائی کر لی، اور اتنا انہوں نے دماغ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں سننا اور ہمیں نہیں سمجھنا، اور صاف صاف کہتے تھے یہ وہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کو عصینا کریں گے، یعنی ہم اس کو اطاعنا نہیں کریں گے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطاعنا۔ لیکن جو ضد یا عناد، جس کو بولتے ہیں نا ضد کی وجہ سے نہیں سننا چاہتا، تو پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ انسان کی ایگو ہوتی ہے، انسان کی ضد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں سنتا، یعنی کہ اسی کو فالو کرے جا رہا ہے اور کوئی آگے نئی چیز نہیں سن رہا۔ تو یہ چیزیں تکبر، یہ 3-4 جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ عناد یعنی ضد، کہ بس ایک ضد بنا لی ہے تو بس اب اس کو سننا ہی نہیں ہے، یا تو پھر اس کے اندر اس ایگو یا تکبر، کہ مطلب اب انہوں نے ایسے سوچا ہی کیوں، یہ ایسے کیا کیوں، میں کیوں چھوٹا ہو جاؤں، میں جا کے ان لوگوں کے درمیان بیٹھوں، بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھوں گا، سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھوں گا، یہ لوگ منہ پر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کا تکبر بھی تھا، ان کی ضد بھی تھی، ان کے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا بھی تھا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، پھر ان کے دل میں گھستی نہیں ہے کوئی بات، ایسے کورنگ سے آ جاتی ہے، اور کانوں میں ان کے وقرا، وزن پڑتا ہے یا ڈیفنس ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب ذکرتا، ذکر کیا جاتا ہے، کرتے ہو تم، ربک، تمہارے رب کا، فی القرآنی، قرآن میں سے، وحدہ، کہ وہ واحد ہے، واہ دال، کہ وہ واحد ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَّوْ، وہ ولی سے ہے مڑ جاتے ہیں، علی، اوپر، ادبارہم، دال بارا دبر، یعنی پیچھے، اپنی پیٹھوں پر مڑ جاتے ہیں، نفورا، سیم وہی لفظ استعمال کیا ہے نون فارا، جس کا مطلب نفر، بھاگنا بھی ہوتا ہے، ایورژن، تکلیف، مطلب غصے میں، خفا ہو کے، ناراض ہو کے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب تم اللہ کی وحدانیت کے بارے میں خاص طور پہ پڑھتے ہو تو اور بھی ان کو بہت ہی اتنا برا لگتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے واحد ہونے کے بارے میں نہیں سننا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں کرو کہ اچھا
اللہ نے تو بنایا ہے سب کچھ، لیکن یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، اور بھی خداؤں کے نام لو، ان کے قصیدے پڑھو، ان کے بارے میں باتیں کرو، اور اس طرح کی چیزیں وہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز انہیں کمفرٹ دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر یہ چیز سنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ انہیں نہیں اچھا لگتا کہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہیں یہ سب بھی تو ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ زیادہ پھر اللہ کے واحد ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک نہ کرو، تو وہ الٹا پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں سننی ہے، ان لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے اور یہ بس یہی بات کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے 47 پڑھتے ہیں، نحنو ہم، اعلم علم رکھتے ہیں، یعنی اعلم سپرلیٹو ہے، زیادہ علم رکھتے ہیں، بما اس کا جو یستمعون، تو سین میم آئین جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ویسے سننا ہوتا ہے، لیکن جب یستمعون ہو اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کے سننا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مسلمانوں کو، پیچھے تو آیت میں بتایا نا کہ سب قرآن کے بارے میں اب بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے جائیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 41 میں بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے بات لاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مڑ جاتے ہیں، کہ جب جو قرآن بھی ہے وہ ان کے دلوں پر کس طرح بوجھل بنتا ہے، اور انہوں نے کور لگا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ انہوں نے اتنی نیگیٹو بات کی ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی یقین نہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہاں پر 47 میں کہ یہ لوگ سنتے ہیں بڑے غور سے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب وہ غور سے سنتے ہیں، یستمعون بھی، وہ سنتے ہیں ساتھ اس کے، جب یستمعون تو وہ سنتے ہیں، الیکا آپ کو، اور جب ہم وہ نجوا یعنی غور سے سننے کے وقت تو بہت سنتے ہیں، کبھی کبھی دل میں آنے بھی لگتی ہے بات، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم نجوا، اور جب وہ ہوتے ہیں نجوا میں، نجوا کیا ہوتا ہے، پرائیویٹ کانورسیشن، نجوا کا روٹ بھی وہی ہے جو نجات کا روٹ ہے، نون جیم واو، نجات کیا ہوتا ہے، کہیں سے نکل کے، فری ہو کے نا، ایک جگہ اپنے آپ کو جکڑا ہوا پکڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں، گروپ میں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں، اور پھر جو اس سے نجات ہو کے، تو ایک ایسی پرائیویٹ کانورسیشن جس کی نیگیٹو کانوٹیشن ہے، نیگیٹو سے تھوڑا سا اس کا، تو نجوا کا مطلب یہ کہ جب وہ اپنی پرائیویٹ کانورسیشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب یقولو وہ کہتے ہیں، الظالمون کہ جو ظالم ہیں، کیا کہتے ہیں، ان نہیں تتبعون تم اتباع کرتے ہیں، تابعین الا مگر رجلن ایک رجل کی، ایک آدمی کی، مسحورہ سین ہا را، سحر کیا ہوتا ہے، جادو، یعنی تم ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو جو جادو شدہ ہے، جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، سحر زدہ آدمی ہے، تو یعنی اس وقت سنتے بھی ہیں، آگے پیچھے کبھی کوئی بات سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو اس طرح سے بول کر ذرا سا بھی کسی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، تو اپنی نجوا میں اس طرح کی باتیں کر کے کہ کسی کو اچھا نہ لگ جائے، کسی کے دل پہ نہ اترنے لگ جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ ویسی سحر زدہ انسان ہے، یعنی کہ اپنی کوئی نہ کوئی بات نکال کے، جو بات اندر گھسی بھی ہوگی کسی کے، اس کو فارغ کر دیا اس سے، یعنی اس کو ہٹا دی اس کے ذہن سے کہ نہیں نہیں، یہ تمہارے دماغ میں ایسی بات آ رہی ہے، یاد کرو کہ یہ بالکل اس کے اوپر تو جادو ہوا ہوا ہے۔ پھر 48 میں فرمایا گیا، انظر کیف ضربوا، انظر دیکھو، نظر سے ہے، کیفا کس طرح، ضربوا ضاد ربا یعنی ضرب لگانا مارنا بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے، یعنی پیش کرنا، اگزامپل دینا، تو کس طرح وہ پیش کرتے ہیں، لکا تمہارے لیے، الامثالہ یعنی مثالیں، دیکھو ذرا کس طرح وہ تمہارے لیے مثالیں دیتے ہیں، یعنی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، تو کوئی بھی آپس میں باتیں کرتے بھی تھے، یہ لوگ پریشان تو رہتے تھے، کہ ایسا بھی نہیں کہ ان کو چین آ جائے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر کے، کیونکہ شاعر کہتے تھے، پھر انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ نہیں یہ شاعری والی بات تو نہیں ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ میجک ہے، تو کہ نہیں میجک والی بات نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ان کے اندر، یعنی کہ کہتے تھے کہ ان کا دماغ خدا نخواستہ پاگل ہے یا مینٹلی ایل ہے، تو کوئی نہ کوئی یہ چیز بھی بتا دیتا تھا کہ نہیں ایسا بھی نہیں لگ رہا، تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں دیتے تھے، فضلوا ضاد لام لام
بھٹک گئے، گمراہ ہو جاتے ہیں، پس گمراہ ہو گئے، فلا پس نہیں، یستطیعون ان کی استطاعت ہے، ان کی پہنچ ہے، سبیلا کسی بھی سبل میں، کسی راستے میں، یعنی کوئی راستہ نہیں پاتے، یہ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے کہ ایک چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ خود ہی سکون میں آ جاتے کہ چلو غلط ہے۔ کوئی واقعی مینٹلی ill ہوتا ہے تو اس کو لے کر اتنا پریشان تو نہیں رہنے لگتے نا، کہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کریں، پلان کریں، کس طریقے سے لوگوں کو اچھا نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی شاعر ہو تو بھی لوگ اس طرح نہیں ہوتے پریشان، لیکن ان کو سمجھ آ رہا تھا قرآن میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان کو یہ انسیکیور کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، بے چینیاں تھیں ان کی، نیندیں ان کے حرام ہو گئی تھیں، اور یہ کوئی راستہ نہیں پاتے تھے، یعنی کوئی ایک چیز پہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے تھے کہ ہے کیا۔ یہ بس اپنی طرف سے مثالیں دیتے تھے تاکہ تھوڑے عرصے کے لیے لوگ چپ ہو جائیں اور ہر ایک کا حوصلہ پیچھے کر دیں۔ پھر آیت 49 ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا کیا بھلا، کننا ہوں گے ہم، ازامن، عین زوا میم یعنی بونز یعنی ہڈیاں، کہ یعنی کیا کہتے تھے کہ کیا بھلا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، و رفاتن، رافاتا، اور ریزہ ریزہ یعنی پیسز، چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جائیں گے، اِنَّا تو کیا بے شک ہم، لا البتہ، مبعوثون بعین تا سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اٹھانا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیداً یعنی کیا کوئی نئی تخلیق بنائی جائیں گے، جدید یعنی نئی چیز، ایجاد کا لفظ سے ہے نا۔ تو یہ وہی سوال آ گیا جو ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں، کہ یہ لوگ اس طرح کے سوال بھی پوچھا کرتے تھے اور حیران ہو کے پوچھا کرتے تھے کہ ریئلی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو جب ہم مٹی میں ڈال دیتے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو پوری باڈی تو ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 50 پڑھتے ہیں ہم، کل آپ کہیے، کونو ہو جاؤ، ہجارتن، ہا جیم را، جس کا مطلب ہے ہجر، جیسا حجر اسود ہوتا نا پتھر، ہو جاؤ تم چاہے پتھر، او یا حدیدن، حدید کیا ہوتا ہے؟ لوہا، کہ چاہے تم پتھر ہو جاؤ، چاہے تم لوہا ہو جاؤ، یعنی جملہ ان اٹ سیلف ویسے کمپلیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہے جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو نا کہ اچھا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے، تو اس کا جواب ہے چاہے تم جو کچھ بھی ہو جاؤ، چاہے تم لوہا ہو جاؤ، چاہے تم پتھر ہو جاؤ، او یا کیا ہو جاؤ، خلقن، ایک ایسی تخلیق، مما، اس میں سے جو، یکبرو، وہ بڑی ہو، فی، میں، صدورکم، تمہارے سینے میں، یعنی او خلق مما یکبر فی صدورکم، تو یعنی چاہے اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو، پس سیقولون، پھر وہ کہیں گے، قاف و لام سے ہے، من، کون، یعیدنا، یعنی کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، عین واو دال سے ہے، یعنی کون اعادہ کرے گا ہمیں، کون ریسٹور کرے گا، دوبارہ کون بنائے گا، قل، آپ کہیے، الذی، وہ ذات، فطرکم، فطورا، یعنی جس نے، فطر کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسکریچ سے، جب مادہ بھی نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے پاس یا تو کلے ہے، یا پھر آپ کے پاس پلے ڈو ہے، یا پھر آپ کے پاس پیپر ہے، پنسل ہے، کچھ ہے جس سے آپ نے بنانا ہے، فطرکم یعنی بالکل اسکریچ سے بنایا، اولا، پہلی مرہ، پہلی مرتبہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جب کہا کہ پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے اعادہ کون کرے گا، ہمیں دوبارہ کون بنائے گا پھر بلا، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ بنائے گا، کہ آپ کہیے کہ وہ بنائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا، تاکہ دماغ استعمال کریں، جیسے پیچھے بھی ان کو لاجک دیے نا کہ اگر اتنے سارے خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا سب کا حال، اسی طرح یہاں پہ لاجک دیا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، جس نے پہلے بار بنایا وہ بنا لے گا، اس کے لیے کیا مشکل کام ہے، پس ان قریب، ینغدون، یعنی کہ وہ شیک کریں گے، یعنی وہ ہلائیں گے، نون غائن ضاد کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، پس سینغدون، یعنی وہ ہلائیں گے، الیکا، آپ کے لیے، رؤوسہم، کیا ہلائیں گے؟ اپنے سروں کو، یعنی کہ سرکازم کی بات ہو رہی ہے، یعنی بدتمیزی سے ایسے کر کے آپ سارے لاتے نا، اچھا اچھا،
اس طرح بدتمیزی کریں گے وہ آپ کے ساتھ، کہیں گے اچھا اچھا وہ، اور یقولون وہ کہیں گے متا کب ہوا وہ، یعنی کہ کب ہوگا یہ، سر ہلا کے بدتمیزی اور طنز و مزاح کیا اور پوچھا اچھا پھر بتاؤ کب ہوگا ایسے۔ قل آپ کہیے ایسا ان قریب ہو سکتا ہے، ان کہ یکونا وہ ہوگا قریباً قریبا، یعنی قریب ہی ہے، قاف را با سون ہو جائے گا، یعنی دیر نہیں ہے اس میں، ہونے والا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ابھی تک کا جو زمانہ ہے گزرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کا فرمایا، اور اب سے لے کر قیامت تک زمانہ بہت تھوڑا رہ گیا، یعنی بہت قریب ہے، دونوں انگلیاں اتنا قریب ہو گیا ہے کہ جیسے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ یوما آیت نمبر 52، اس دن یدعوکم دال عین واو، یعنی وہ پکارے گا کم تم کو، کون پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بتاتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ وقت ان قریب ہی آنے والا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یدعوکم تم کو پکارے گا، پس تستعجیبون، جی وابا سے ہے، جواب دینا بھی اسی سے ہے، بس کیا کرو گے تم؟ جواب دو گے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، کیونکہ یہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس دن تو سب سلمان ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی سب تعریف کریں گے، کیونکہ اس دن تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا، سب چیزیں ان کے سامنے ہوں گی۔ اس دن کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، وہ وقت آئے گا، اس سے پہلے اچھی طرح عبادت کر لو، وہ وقت آئے گا، وہی پرماننٹ وقت ہوگا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے تم کو تو تم سب جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ۔ اس دن نہیں کوئی بولے گا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، وہ وقت اتنا ان کو ریالٹی بتائی جا رہی ہے، انہیں سین دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اور تظنون، ظن سے نا تم ظن کرو گے، تم سوچو گے، تم گمان کرو گے، ان نہیں لبثتم، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، تم اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ نہیں ہم ٹھہرے، الا مگر قلیلا، بہت تھوڑا وقت، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے، یعنی ایک کانورسیشن ہے بیسکلی، کہ وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم مر جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے اور رفات یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل پارٹیکلز چھوٹے سے، تو پھر ہم اٹھیں گے، خلق جدید ہوں گے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ بالکل، اور وہ کہیں کہ اچھا کون بنائے گا؟ تو کہیں کہ جس نے پہلی بار بنایا، اور بدتمیزی کریں گے، سر ہلائیں گے اور کہیں گے اچھا ایسا کب ہوگا؟ تو آپ کہیے کہ بالکل قریب ہوگا وہ وقت، اور بلکہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت تم نہیں کہو گے کہ اچھا ہم نہیں سنتے جس طرح دنیا میں تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس وقت تو تم حمد کرتے کرتے سنو گے بھی، اور تم ایک دوسرے سے کہو گے کہ ہم تو بالکل تھوڑا سا ہی ٹھہرے، یعنی کوئی زیادہ ٹھہرے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں پر رکتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما يتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا کہ ہم تفکر اور تدبر کریں اس میں سے جو ہماری زبان پڑتی ہے آپ کی کتاب میں سے، اور اس کی سمجھ، فہم اور اس کے معنی سمجھا دیجیے، اور اس کے عجائبات دکھا دیجیے، اور اس کے عمل میں مجھے لگا دے جب تک میں زندہ ہوں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے انسیت دینا اس جو قبر کی حالت ہوگی اس سے، جو قبر میں پریشانی ہوگی اس سے، یا اللہ یعنی قبر میں میرا اسٹے آرام دہ آسان کر دیجیے گا، یا اللہ مجھ پر رحم کیجیے گا اس قرآن کی مدد سے، اس کو میرے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا سبب بنائیے گا، یا اللہ مجھے اس چیز کو یاد دلا دے جو میں بھول گئی ہوں، اور اس چیز کا علم دے دے جس کے بارے میں میں جاہل ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں اس کی پڑھنے کی توفیق دینا دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں،
یا اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے حجت بنا دینا آخرت میں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔